हेलो गाइस, मैं हूँ शाहनवाज और आप देख रहे हैं स्टोरीज विद शाहनवाज। आज की स्टोरी एक ख़ास दोस्त की है जिनका नाम निम्रा है। और ये स्टोरी सुनने के बाद आप किसी के साथ भी नेकी करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा है और मैं 10 साल से कराची में हूँ। मेरी कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि मेरे खावंद जिनका नाम अहमद है वो एक फैक्ट्री में काम करते थे और मेरे 2 बच्चे थे जिनका नाम हमज़ा और हाजरा है। हमज़ा 7 साल का था और हाजरा 11 साल की। मेरे खावंद की लड़ाई हमारे मालिक मकान से हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। गालम गलोच भी हो जाती है जिस पे वो शख्स मेरे खावंद को धमकाता है कि अब तुम ज़िंदा नहीं बचोगे। धमकी थी, हमें भी लगा एक धमकी है। हम वापस अपने घर आ गए और रात के खाने की तैयारी की। इतनी देर में कुछ पड़ोसी हजरात हमारे घर आते हैं और रात 10 का टाइम था। नॉक होता है हमारे दरवाजे पे और मेरे खामन दरवाज़ा खोलते हैं, उन्हें अंदर इनवाइट करते हैं और उनमें से एक शख्स जो हैं, जो थोड़े समझदार थे और थोड़ी बड़ी उम्र के थे, वो बैठते ही कहते हैं कि बात मुनासिब तो नहीं है, बहरहाल मेरा मशवरा आपको ये है कि जल्द अज जल्द ये मकान खाली कर दें और अगर आपके लिए मुमकिन है तो ये शहर भी छोड़ दें। जिस पे मेरे खामन को बहुत गुस्सा आता है कि आप लोग हमारे हक पे होने के बावजूद हमें ही इस जगह से जाने को कह रहे हैं। जिस पे वो शख्स कहता है कि अहमद साहब, आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने किन लोगों से पंगा ले लिया है। क्या आपको मालूम है कि ये लोग उजरती कातिल हैं? ये सुनने की देर थी कि मेरे और मेरे खामन के ठंडे पसीने छूट जाते हैं। उनके जाने के फ़ौरन बाद हम अपना सामान जो जो हमें समझ में आता है हम वो पैक करते हैं और जितनी जल्दी हो सकता था हम उस घर से निकल जाते हैं। और हमें कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे, रात कैसे गुजरेगी, हम किसकी तरफ रुकेंगे। बस हम निकल जाते हैं वहाँ से। रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं और मेरे खामन को अचानक से ख्याल आता है कि उसके पास एक घर है, उसका आबाई घर, जो कि उसके वालिदैन के जाने के बाद एक औरत के पास है और वो पिछले 10 साल से वहाँ रह रही है। उस औरत का नाम था मकसूम। मकसूम एक 55 साल की औरत थी और इस कहानी की मेन विलन। हम मकसूम को फ़ोन लगाते हैं और अहमद मकसूम को फ़ोन लगा के कहते हैं कि हम एक मुसीबत में हैं, हमारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं, तो आपको हमारा मकान खाली करना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सकता है जितनी जल्दी हो सकता है आप ये मकान खाली कर दें। हम कराची से एबटाबाद के लिए निकल रहे हैं। जिस पे वो औरत बहुत गुस्सा होती है और बहुत भली बुरी सुनाती है, लेकिन हम एबटाबाद के लिए रवाना हो गए थे। हमारा ये घर एक पहाड़ पे मुश्तमिल है और आसपास बहुत दूर दूर तक आबादी नहीं है। मानो 5 मिनट 10 मिनट के फासले के ऊपर दूसरा घर है। घने दरख्त हैं वहाँ पे चीड़ के और ख़ास कुछ तरक्की नहीं है वहाँ पे। तो हम चले जाते हैं और घर खाली हो गया था तब तक। हमने शिफ्टिंग की, सारा सामान लगाया और 2-3 दिन तो इसी में गुजर गए। चौथा दिन था, अहमद काम ढूंढने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए और मैं और बच्चे घर पे थे। खाना बनाया, थक चुकी थी और रात खाना खा के हम सोने लगे। 2:30 का टाइम था। मैं देखती हूँ कि हमज़ा, जो कि मेरा बेटा है और उसकी उम्र 7 साल है, वो बेड के कोने पे बैठ के कुछ बड़बड़ा रहा है। जिस पे मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमज़ा ने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। फिर मुझे लगा शायद घर से दूर है, परेशान है, तब ऐसा कर रहा है हमज़ा। मैं अहमद को जगाती हूँ और मैंने अहमद से कहा कि हमज़ा कुछ अजीब हरकत कर रहा है। जिस पे अहमद हमज़ा को उठा के वापस ले आते हैं पीछे और बेड पे सुला देते हैं। सब कुछ नॉर्मल रहा। अगले दिन अहमद फिर काम पे गए, रात को वापस आए, हमने खाना खाया और रात के 3 बजे से फिर से हमज़ा बेड के कोने पे बैठ के दीवार की तरफ देखते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। वल्लाहु आलम वो अल्फाज क्या थे, पर वो कुछ बहुत अजीब था। ये सब देख के हम दोनों बहुत परेशान हो गए। अहमद ने मुझे कहा कि तुम सुबह हमज़ा को डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने ऐसा ही किया।
میں حمزہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ سٹریسڈ ہے بہت زیادہ، شاید اپنے گھر کو چھوڑ کے آیا ہے، اس وجہ سے یہ ایسے کر رہا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بالکل ایزی ہو گئی اور میں نے احمد کو بھی کال کر کے بتایا کہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچہ پریشان ہے شاید تب اس طرح کر رہا ہے۔ ہم نے پھر وہی روٹین ورک تھا، احمد کام سے آئے، ہم نے کھانا بنایا، کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ آج پھر حمزہ بیٹھ کے کونے پہ بیٹھ کے وہی الفاظ دہرا رہا تھا اور بہت اونچی آواز میں، اور میں ڈر کے جاگ گئی اور میں نے احمد کو بھی جھنجھوڑا اور اٹھایا۔ اس بار احمد کو بہت غصہ آ گیا کہ یہ لڑکا ایسے کیوں کر رہا ہے۔ احمد نے حمزہ کو جھنجھوڑا اور کہا پلیز سو جاؤ، میں سارا دن تھک جاتا ہوں اور رات کو تم مجھے چین سے سونے نہیں دیتے، جس پہ حمزہ نے احمد کو پیچھے دھکیلا اور گھر سے باہر بھاگ گیا، جس پہ احمد بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے ایک 7 سال کے بچے میں اتنی طاقت کیسے آ سکتی ہے۔ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ آدھی رات کو میں اور احمد پہاڑوں میں اپنے بیٹے حمزہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ حمزہ ننگے پاؤں گھر سے بھاگ گیا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب ہم تھک ہار گئے تھے، ہم نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سب نے بھی مل کے حمزہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، پر صبح کے 5 بج رہے تھے اور حمزہ کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ ہم تھک ہار کے واپس آ گئے اور ہم نے قریبی تھانے میں رپورٹ کروا دیا۔ اگلے دن پولیس بھی آئی اور چھان بین کی، پر حمزہ کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ حمزہ کو گمشدہ ہوئے آج 9 دن گزر چکے تھے اور ہم پریشانی سے بے حال تھے۔ احمد کام پہ جا نہیں سکتے تھے اور جتنی ہماری سیونگز تھیں تھوڑی تھوڑی کر کے سب ختم ہو رہی تھیں۔ بہت پریشانی کا عالم تھا۔ اتنے میں مجھے اور میری بیٹی کو اچانک سے مینسز شروع ہو جاتے ہیں اور اتنی ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ ہم دونوں کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ حمزہ کی تلاش بھی جاری تھی اور 3 دن کے بعد ہم ڈسچارج ہو کے گھر واپس آتے ہیں۔ بہت پریشان تھے اور مصیبت کے مانو پہاڑ ٹوٹ گئے تھے ہمارے اوپر۔ کھانا کھا رہے تھے ہم اور اتنی دیر میں رات 12 کا ٹائم تھا اور ہمارے دروازے پہ ایک دستک ہوتی ہے۔ میرے خاوند اٹھے اور پوچھا کون؟ تو ایک عورت کی آواز آئی۔ میرے خاوند نے دروازہ کھولا تو دروازے کے باہر مکسوم کھڑی تھی۔ بہت حیران ہو گئے ہم کہ اس وقت یہ عورت یہاں پہ کیا کر رہی ہے۔ مکسوم بغیر بلائے اندر آتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، اور جو کھانا ہم کھا رہے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا شروع کر دیتی ہے، جس پہ ہمیں بہت غصہ آیا اور بہت عجیب اور اٹپٹا سا لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میرے خاوند نے پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں پہ سب خیر ہے؟ جس پہ مکسوم نے بولا کہ تمہیں تمہارا بیٹا واپس چاہیے، جس پہ ہم ایک دم حیران سے ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اٹھ کے کہ ہاں آپ کو کچھ پتہ ہے، بتا دیں ہمیں، کوئی خبر ہے آپ کو؟ تو جس پہ مکسوم کہنے لگی کہ ہاں مجھے خبر ہے، میں تمہیں تمہارا بیٹا واپس کر دوں گی، پر میری ایک شرط ہے۔ ہم ایک دم بولے آپ کی ایک کہ ہم آپ کی 10 شرط مانیں گے، آپ پلیز بتا دیں ہمارا بیٹا کہاں پہ اور کس حالت میں ہے۔ جس پہ مکسوم کہتی ہے کہ میری شرط تو سن لو پہلے۔ تو جس پہ میرے خاوند کہتے ہیں کہ جی بولیں، ضرور جلدی بولیں۔ مکسوم کہتی ہے کہ اگر بیٹا تمہیں چاہیے، اگر تمہیں تمہارا بیٹا واپس چاہیے تو یہ مکان میرے نام کر دو، اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ بیٹا تو تمہیں واپس مل جائے گا، اگر تم نے مجھ سے چالاکی کی اور یہ مکان میرے نام نہیں کیا تو تم کبھی اس کی خوشیاں دیکھ نہیں سکو گے۔ جس پہ میرے خاوند نے ایک دم حامی بھر دی کہ پہلے تم بتا تو دو کہ بیٹا کہاں پہ ہے، باقی باتیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے کہ تمہیں مکان ملے گا یا تمہیں کال کوٹھڑی ملے گی جیل کی۔ جس پہ مکسوم ہمیں ایک پرانے مکان کا اشارہ کرتی ہے جہاں پہ ایک بزرگ جوڑا رہتا تھا، جہاں پہ ایک بزرگ جوڑا رہتا تھا، اور وہ مکان بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور قریباً 2 دہائی سے وہاں صرف کتے ہی تھے، انسان کے رہنے کی وہ جگہ نہیں تھی۔ اس مکان کی ایک کمرے کی چھت گر چکی تھی اور ایک کمرے پہ چھت تھا اور وہ بھی لیک ہوتا تھا۔ یہ سنتے ہی احمد، میں اور میری بچی، ہم تینوں بھاگے اس مکان کی طرف، اور احمد نے لپک کے دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ حمزہ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔
اور بالکل بھرانا، یہ دیکھ کے ہمیں بہت غصہ آیا اور بہت عجیب لگا کہ یہاں پہ اور اس حالت میں حمزہ آخر آیا کیسے۔ اس سے بھی عجیب بات کہ حمزہ کے نچلے دھڑ پہ بال تھے، ایک کسی عورت کے بال کاٹ کے اس کے نچلے دھڑ پہ جیسے مانو ایک چادر بچھائی ہو۔ حمزہ کے پیٹ پہ خون تھا جو کہ اس کا نہیں کسی کا تھا، اور اس کا ایک لیپ لگا ہوا تھا۔ حمزہ کے ماتھے پہ اور حمزہ کے سر پہ انسانی غلاظت لگائی گئی تھی۔ ہم بہت روئے اور اس کو دیکھ کے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو گلے لگائیں یا اس کے ساتھ ہم کیا کریں۔ یہ دیکھ کے میرے خامن کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے مقصوم پہ ہاتھ اٹھا دیا اور فوراً پولیس کو بلا دیا، جس پہ مقصوم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے چالاکی نہیں کرنا، اب تم اس کا انجام بھی بھگتو گے۔ ہم بہت کانفیڈنٹ تھے کہ ہمیں ہمارا بچہ مل گیا ہے اور یہ صرف اور صرف اس نے ہم سے یہ جگہ واپس لینے کے لیے ہمیں تنگ کیا ہے۔ میں آپ کو افسوس کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے خامن سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ آج میرے بیٹے کی عمر 17 سال ہے اور میرا بیٹا آج بھی عورتوں کے بال ڈھونڈ کے اپنے پاس جمع کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ہمارا بیٹا آج بھی خون دیکھ کے اسے چاٹنے کی اور کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ہمارا بیٹا آج بھی انسانی غلاظت دیکھ کر اسے اپنے سر پہ اور ماتھے پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بیٹے نے اس دن کے بعد کبھی اسکول نہیں گیا، وہ کیونکہ وہ یہ چیزیں دیکھتے ہی عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ وہ کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، ہم 100 عاملوں کے پاس لے کے جا چکے ہیں اسے، لیکن وہ آج تک کبھی دوبارہ نارمل نہیں ہوا۔ مقصوم کی گرفتاری کے کچھ ماہ بعد اس کے کسی مرید نے اسے وہاں سے رہا کروا دیا تھا۔ مقصوم پہلے بھی بہت بدنام تھی کہ وہ تعویذ اور گنڈے کرتی ہے لوگوں پہ۔ اس کے بعد ہم نے بہت کوشش کی مقصوم کو ڈھونڈنے کی، اور آج 7 سال ہو چکے ہیں اور مقصوم کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ تو گائز، یہ تھی سٹوری نمرہ کی، اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کسی ایسی سٹوری کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔